دنیا میں باپوں کے جتنے واقعات ہیں نا جو مصباحی صاحب بھی سناتے ہیں، یہ کتاب 800 سال پہلے فرید الدین عطار نے لکھی ہے، جس کو منگولوں نے قتل کیا تھا۔ میں بھی منگولوں کی اولاد ہوں۔ 1965 تک تو آپ راوی کے پل پہ آ کے بم پکڑتے تھے، آپ کے دربار پہ بم ٹھوک کے چلا گیا ایک بندہ، وہ آپ سے نہیں پکڑا گیا۔ ہو سکتا ہے ان دنوں میں آپ کسی وزٹ کے اوپر ہوں اور یہ کہانیاں کرمانی بند کر دیں آپ لوگ۔ اصل میں ان لوگوں نے قرآن و سنت تو پڑھا نہیں ہوا، یہ بزرگ بابوں کی کتابیں پڑھتے ہیں، خود یہ نگاہیں مارتے رہے، اور جب منگول آئے تو منگولوں نے نگاہ نہیں ماری، تلوار مار کے وٹ چڑے سارے۔ انہاں دی نگاہ ہوتے ہی رہ گئی ہیں، وہ تواڈے کسی بابے نو کھنگن بھی نہیں دینا قیامت والے دن۔ مجھے تو شرم آتی ہے بار بار ان چیزوں کو ہائی لائٹ کرتے ہوئے کہ کن لوگوں کا دفاع کر رہے ہیں۔ تو وہ ایک سوشل میڈیا کا چینل ہے، اس کے اوپر بیٹھ کے پاکستان کے جو موجودہ حالات ہیں اس کے اوپر ڈسکشن کرتے ہوئے کہہ رہے تھے کہ ہمارے جو حکمران ہیں انہیں سبق سیکھنا چاہیے کہ یہ پاکستان تو حضرت داتا گنج بخش جن کا آج کل عرس جاری ہے، علی حجویری صاحب المتوفہ 465 ہجری، آلموسٹ 1000 سال ہونے والے ہیں ان کو فوت ہوئے ہوئے، تو وہ پاکستان بنانے والوں میں شامل ہیں۔ اگر پاکستان کو خزانے میں کمی ہے، گنج اگر ختم ہو گیا ہے، گنج کہتے ہیں خزانے کو، وہ کہتے ہیں گنج بخش تو ہمارے پاس موجود ہے۔ ہمارے حکمرانوں کو چاہیے کہ بجائے IMF سے قرضہ مانگنے کے وہ ان کے درباروں پر جائیں، ان سے جا کر مانگیں، اور استغفر اللہ واتوب الیہ اپنے بابوں کو جسٹیفائی کرنے کے لیے اینڈ پہ انہوں نے جو حدیث پڑھی وہ نبی الاسلام سے متعلق تھی، صحیح بخاری کی حدیث، انما انا قاسم واللہ یعطی، وہ انشاءاللہ میں بعد میں ایڈریس کرتا ہوں اس حدیث کو۔ تو وہ اپنے بزرگوں کے بارے میں کہہ رہے تھے کہ آپ ان سے جا کر مانگیں، آپ کے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ دکھ کی بات یہ ہے کہ داتا صاحب کا پاکستان، حضرت خواجہ غریب نواز کا پاکستان آج اس حال پہ کھڑا ہے، کبھی یہ IMF سے مانگنے جا رہا ہے، کبھی یہ کسی سے مانگنے جا رہا ہے۔ وہ IMF سے جو مانگنے جاتے ہو تو کبھی یہاں کے بھی عرض کر دو، گنج بخش فیض عالم مظہر نور کیا کہنے، خدا تمہیں ہدایت دے، تمہاری عقل پہ پتھر پڑ گئے۔ یہ حضور نبی علیہ السلام کا فیض ہے، ادھر سے نہیں خزانے ختم ہو گئے، انما انا قاسم واللہ یؤتی، یہ نہیں ختم ہوگا۔ کہنے والے بھی سلطان الہند ہیں، یہ نہیں کہ زید نے کہہ دیا، بکر نے کہہ دیا، دیکھو تسی کہنے والے کون ہیں؟ گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا نا کی سارا پیر کامل۔ تو سب سے پہلے تو میں ڈاکٹر سلمان مصباحی صاحب سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ پاکستان کے جتنے زندہ پیر بابے بزرگ موجود ہیں نا، ان ساروں کو اکٹھا کر کے داتا دربار لے جائیں۔ حکمران تو نہیں جا رہے نا، حکمران تو آپ کی نظر میں فاسق ہیں، فاجر ہیں، مجرم ہیں، آپ تو نیک روحیں ہیں نا، ساری نیک روحیں پاکستان کی اکٹھی ہو کے جائیں درباروں پہ اور جا کے ان سے ریکویسٹ کریں کہ جی ہمارا یہ IMF کا قرضہ اتار دیں، ہماری بجلی پوری کر دیں۔ 1965 تک تو آپ راوی کے پل پہ آ کے بم پکڑتے تھے، آپ کے دربار پہ بم ٹھوک کے چلا گیا ایک بندہ، وہ آپ سے نہیں پکڑا گیا۔ ہو سکتا ہے ان دنوں میں آپ کسی وزٹ کے اوپر ہوں، تو مہربانی کریں اب تو اس ملک کے اوپر کوئی نظر کرم فرمائے۔ تو یہ آپ حکمرانوں کو کیوں مشورہ دے رہے ہیں؟ اس میں تو 4 باتیں اور نکل آئیں گی، حکمران چلے بھی جائیں، نکلنا تو اس میں سے کچھ نہیں ہے۔ ہاں ذلت مزید بڑھ سکتی ہے، تو پھر آپ لوگ کہیں گے جی حکمران تو آپ کو پتا ہے فاسق اور فاجر ہے، تو بزرگوں نے تو ان کی سننی نہیں ہے۔ تو آپ لوگ جاؤ نا، بجائے حکمرانوں کو مشورہ دینے کے، یہ جو شرکیہ ایکٹیویٹی پرفارم کرنی ہے وہ آپ خود کرو، اور پھر نکالو اس میں سے جو نکلتا ہے، اور یہ کہانیاں کرمانی بند کر دیں آپ لوگ۔ اصل میں ان لوگوں نے قرآن و سنت تو پڑھا نہیں ہوا، یہ بزرگ بابوں کی کتابیں پڑھتے ہیں۔ مجھے تو شرم آتی ہے بار بار ان چیزوں کو ہائی لائٹ کرتے ہوئے کہ یہ کن لوگوں کا دفاع کر رہے ہیں، کن لوگوں کو اپنا بزرگ بنا کے پیش کر۔ بازید بستامی کے بارے میں یعنی جو باتیں کشف المحجوب میں انہوں نے کلیم کی ہیں کہ ان کے منہ سے اللہ بولتا تھا، نعوذ باللہ، یہ تو ہمارا عقیدہ رسول اللہ کے بارے میں نہیں ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ہم کہتے ہیں وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، یہ اپنی خواہش نفس سے کچھ نہیں کہتے، یہ وہ کہتے ہیں جو ان پر وحی ہوتا ہے۔ یہ بات سیم تذکرۃ الاولیاء کے اندر بھی لکھی ہوئی ہے، وہاں تو ایک سٹیپ آگے گئے ہیں وہ فرید الدین عطار المتوفہ 627 ہجری۔ پوری دنیا میں بابوں کے جتنے واقعات ہیں نا جو مصباحی صاحب بھی سناتے ہیں، یہ کتاب 800 سال پہلے فرید الدین عطار نے لکھی ہے، جس کو منگولوں نے قتل کیا تھا۔ میں بھی منگولوں کی اولاد ہوں، ہاں، لیکن اس ٹائم وہ کافر تھے، اللہ نے ان کو مسلط کیا مسلمانوں پہ، اب اسلام کی دولت سے سرفراز کر کے مجھے مسلط کر دیا ان کے اوپر۔ تو خود یہ نگاہیں مارتے رہے، اور جب منگول آئے تو منگولوں نے نگاہ نہیں ماری، تلوار مار کے وٹ چڑے سارے۔ انہوں نے نگاہ ہوتے ہی رہ گئی ہیں۔ تو فرید الدین عطار نے تذکرۃ الاولیاء میں بازید بستامی کے بارے میں لکھا ہے کہ لوگ ان کے اوپر خام خواہ الزام لگاتے ہیں، ان کے منہ سے تو اللہ بولتا تھا،
اگر انہوں نے یہ کہہ دیا کہ قیامت کے دن محمد اور تمام نبی میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ وہ تو اللہ ان کے منہ سے بول رہا تھا جی، وہ تو کسی بابے نو کھنگڑ بھی نہیں دینا قیامت والے دن۔ ویسے تو آپ کو بتاتے ہیں جی، بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ اس دن انبیاء بھی نفسی نفسی کر رہے ہوں گے۔ اچھا، انبیاء نفسی نفسی کر رہے ہوں گے اور بابے کہہ رہے ہوں گے کہ محمد اور تمام نبی میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے، بلکہ اس سے اگلی بات لکھی ہوئی ہے لوائی اعظم من لوائی محمد، میرا جھنڈا محمد کے جھنڈے سے بھی بڑا ہوگا۔ یہ بازید بستامی نے، یعنی اب میں کیا کہوں کہ بکواسیات ارشاد فرمائے، یہ کیا نا ہی بازید ہے۔ 261 ہجری میں فوت ہوئے ہیں یہ ابو یزید بستامی، یزید ابا جی، اور ساڈے امام کا نام ہے ابو الحسین مسلم بن حجاج القشیری، یہ بھی 261 ہجری میں فوت ہوئے ہیں۔ اور یہ مسلم شریف میں حدیث لے کے آ رہے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ کے حضور سب سے پہلے میں شفاعت کروں گا اور میری شفاعت قبول کی جائے گی، سب سے پہلے مجھے قبر سے نکالا جائے گا، اور سب سے پہلے میں جنت کے دروازے پر دستک دوں گا، اور داروغہ جنت پوچھیں گے کون؟ میں کہوں گا محمد، تو وہ عرض کرے گا کہ مجھے حکم بھی یہی تھا کہ آپ کے نام کے اوپر دروازہ کھولا جائے۔ ہمارے امام جو ہیں وہ سینٹرڈ اراؤنڈ پروفٹ ہیں، اور ان کے امام جو ہیں وہ اپنے اراؤنڈ سینٹرڈ ہیں، یہ فرق ہے۔ خیر، اس کے اوپر میں اتنی دفعہ بول چکا ہوں کہ مجھے پھر 1 گھنٹہ صرف ان بابوں کا پوسٹ مارٹم کرنے کے لیے چاہیے۔ میں مصباحی صاحب کی اس اسٹیٹمنٹ کی طرف آتا ہوں جو انہوں نے کہا کہ جی جا کے تو بابا جی سے مانگنا شروع کر دیں، تو بابا جی جو ہے وہ ہیلپ آؤٹ کر دیں گے، IMF سے مانگنے کی ضرورت نہیں، تو سرکار جاؤ نا، منگو نا۔ اب یہ اس طرح کی باتیں پتہ کیوں کرتے ہیں؟ انہوں نے بابوں سے یہی کچھ سیکھا ہوا ہے، بابا جی بابا جی بابا جی بابا جی، ایک سوال ہے بابا جی، اگر آپ ہوا میں سونا نکال سکتے ہیں بابا جی تو دیش کی غریبی کیوں نہیں مٹا دیتے بابا؟ جواب بابا جی، جب آپ خود سونا نکال سکتے ہو تو ہم لوگوں سے چندہ کیوں لیتے ہو بابا جی؟ جواب ہری اوم ہری اوم ہری اوم۔ یہ رانگ نمبر ہے، یہ رانگ نمبر ہے۔ ہاں، آیا نا یاد؟ یہ انہوں نے یہی کچھ سیکھا ہوا ہے۔ کشف المجہول سے یہ واقعہ لیا ہوا ہے جو وہ سناتے ہیں بڑے شوق سے۔ وہ کہتے ہیں کہ جی وہ ہمارے جو پیر بھائی ہیں نا، انہوں نے مجھے خود سنایا، علی بن عثمان حجویری صاحب کے پیر بھائی نے ان کو یہ واقعہ سنایا کہ جی جو ہمارے مشترکہ پیر صاحب تھے نا، ابو الفضل خطلی، سلسلہ جنیدیہ میں تھے وہ، تو ایک دفعہ ان کی حجامت بڑی ہوئی تھی اور ان کے پاس پیسے نہیں تھے۔ کہنے لگے یا اللہ تیری نبی کی سنت ٹوٹ رہی ہے تو مجھے کچھ پیسے عطا کر دے۔ تو وہ پیر بھائی ان کا جو علی جویری صاحب کو کہانی کروا گیا، وہ کہتا ہے جی میں اس وقت درخت کے اوپر چڑھا ہوا تھا، یہ شہتوت کا جو درخت ہے نا اس کے لیے، کیڑوں کے لیے وہ جو پتے اکٹھے کرنے کے لیے۔ تو کہتے ہیں کہ میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ جی درخت کے پتے، اس کی ٹہنیاں، اور اگلی کہانی سنو، اس کی جڑیں بھی سونے کی ہوگی۔ جڑ کی تو نظر آتی ہے، اور مصباحی صاحب سناتے ہیں کہتے ہیں ہاں نا، یعنی میں آپ کیا داتا حضور کشف المجہول میں لکھتے ہیں یہ فکرے ان کی زبان سے تب ادا ہوئے جب اس درخت کے نیچے تھے جس کے اوپر میں چڑھا ہوا تھا۔ آپ فرماتے خدا کی عزت و عظمت کی قسم، پورا درخت، اس کی ٹہنیاں، اس کا تنا، اس کی جڑیں بھی سونے کی ہو گئی، سارا، ہاں سارا ہی سونے کا ہو گیا۔ اب وہ جو ہے نا وہ مٹی اٹھانے کے لیے نیچے ہوا، تو نیچے دیکھا تو زمین سونے کی، زمین سونے کی ہے۔ یہ کیا ہوا؟ دائیں دیکھا تو سونا، بائیں دیکھا تو سونا، آگے دیکھا تو سونا، پیچھے دیکھا تو سونا۔ اب بابا جی نے کام کیا تھا، کیوں نہیں مٹی دیا ٹیما پھڑان دیا، اور کہتا ہے حضور کہاں سے پکڑاؤں، مٹی ہے ہی نہیں، جہاں تک نظر جاتی سونا ہی سونا ہے۔ ٹھیک ہے، اب مصباحی صاحب تو بیچارے یہ کہانیاں سنتے اور سناتے رہے ہیں، انہوں نے تو آپ کو یہی کہنا ہے کہ جی کوئی بابا نگاہ مارے تو کوئی درخت سونے کا ہو جائے۔ میرے بھائی یہ تو اس قسم کے واقعات اگر ہونے ہوتے نا، اللہ کے لیے کوئی ناممکن نہیں ہے، لیکن جو چیزیں ہم نبی علیہ السلام کے بارے میں کلیم نہیں کر سک رہے، دنیا کو اللہ تعالیٰ نے اسباب کے ساتھ جوڑا ہوا ہے، آپ وہ باتیں اپنے بابوں کی طرف کیوں منسوب کرتے ہیں کہ اوپر دیکھا تو سونا، دائیں دیکھا تو سونا، بائیں دیکھا تو سونا، اور ٹھیک ہے جی، اور مٹی کے ڈھیلے بھی نہیں جناب سنجے کے لیے مل رہے، سونا ہی سونا، کہانیاں سارے ہی سونے کا، یہی کہنا سارے ہی سونے کا۔ تو میرے بھائی سورہ توبہ پڑھے، سب سے کرٹیکل جنگ نبی علیہ السلام کی مبارک زندگی کی غزوہ تبوک، 1.5 لاکھ کی فوج لے کر کیسر روم عرب کے بارڈر پہ آ گیا ہے، دنیا کی سب سے بڑی سپر پاور، اور نبی علیہ السلام کے پاس صرف 30,000 جانثار صحابہ ہیں جن کے پاس سامان بھی پورا نہیں ہے، اور مخالفت میں 1.5 لاکھ کا لشکر، باقی صحابہ ہیں جا نہیں سکتے ساتھ۔ سورہ توبہ آیت نمبر 92 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے
کہ اے نبی علیہ السلام تمہارے پاس لوگ حاضر ہوتے ہیں کہ ہمارے لیے کوئی سواری کا بندوبست کر دیں، ہم بھی آپ کے ساتھ جائیں جہاد کے لیے، تو تم ان سے فرماتے ہو کہ میں کوئی ایسی چیز نہیں پاتا کہ جس کے ذریعے میں تمہاری مدد کر سکوں، تمہارے لیے سواری اور جانے کا ساز و سامان ارینج کر سکوں۔ تو تم دیکھتے ہو کہ یہ تم سے اس حال میں پلٹتے ہیں کہ ان کی آنکھیں آنسوؤں سے تر ہوتی ہیں، اس غم کے سبب کہ وہ اپنے نبی کے ساتھ مل کر اللہ کی راہ میں جہاد نہیں کر سک رہے۔ تو اس وقت حضور علیہ السلام نے تو نہیں اوپر دیکھا تو سونا، درخت دیکھا تو سونا، ادھر دیکھا تو سونا، وہ تو ترمذی میں اوپر تلے 2-3 احادیث موجود ہیں کہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام نے اپنی جو دولت تھی حضور کے قدموں پہ نچھاور کی تبوک کے موقع پر، اور نبی علیہ السلام نے انہیں جنت کی بشارت سنائی۔ تو ظاہری اسباب تو اختیار کر رہے ہیں۔ نبی علیہ السلام کی تو کہیں یہ تعلیمات نہیں ہے کہ آپ کو پیاس لگے تو آپ جو ہے وہ 10 دفعہ دروشی پڑھ لیں، بھوک لگے تو 10 دفعہ آپ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم پڑھ لیں۔ میرے بھائی، اللہ نے دنیا کو اسباب کے ساتھ جوڑا ہے، تو آپ اس قسم کی چیزیں کیوں لوگوں کو بتاتے ہیں؟ نبی علیہ السلام کی تو کہیں یہ تعلیمات نہیں ہے۔ آپ نے تو ہمیشہ اسباب کو اختیار کرنے کا حکم دیا اور اس کے بعد مسبب الاسباب سے دعا مانگنے کا حکم دیا۔ صحیح مسلم میں تقدیر والے چیپٹر میں آلموسٹ 50 کے قریب احادیث ہیں، 50 to 60۔ اس کی جو آخری حدیث ہے نا، وہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی علیہ السلام نے فرمایا، اے ابو ہریرہ، جو چیز تجھے نفع دے اس کے لیے پوری کوشش کرنا، اس کے بعد اللہ سے مدد طلب کرنا، کاہلی نہ کرنا، سستی نہ کرنا، پھر بھی تیرے خلاف رزلٹ آ جائے تو پھر کہنا جو اللہ کی مرضی، اگر مگر نہ کہنا، اگر مگر شیطان کا دروازہ کھول دیتا ہے۔ لیکن یہ اینڈ پہ ہے، کوشش پوری کرنا، پھر اللہ سے مدد طلب کرنا، ہاں گنج بخش فیض عالم نہیں، اللہ سے مدد، اس کے بعد کاہلی اور سستی نہیں کرنی، کوشش بھی کرنی ہے اور کاہلی اور سستی بھی نہیں کرنی، پھر بھی رزلٹ خلاف آئے پھر کہنا جو اللہ کی مرضی، کہ ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ کو یہ منظور نہیں تھا، اپنی ایفرٹ تو پوری پٹ کرنی ہے۔ یہ کون سا دین ہے جو آپ لوگوں کو سکھا رہے ہیں؟ آپ اس نبی کے ماننے والے ہو جس نبی نے آپ کو ہر نماز کی ہر رکعت میں سورۃ الفاتحہ تعلیم فرمائی ہے، اور اس میں جو آیت نمبر 4 ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم عبادت بھی صرف تیری کرتے ہیں اور مدد بھی، یعنی دعا بھی صرف تجھی سے مانگتے ہیں۔ آپ یہ پیش کریں، اچھا جی آپ روٹی امی سے نہیں مانگتے، اے بچو نکل دا جے نہ دے۔ قرآن کا مذاق اڑاتے ہیں یہ لوگ، اور جی کوئی پانی میں ڈوب رہا ہو تو وہ پھر اللہ کو پکارے گا یا وہاں پر موجود بندوں کو پکارے گا؟ اندازہ کریں جی، وہ مسلم کی حدیث میں آ گیا نا کہ پہلے کوشش کرے گا، بندوں کو پکارے گا، اسباب اختیار کرے گا، اور پھر اللہ سے مدد بھی طلب کرے گا کہ اے اللہ یہ جو سبب میں اختیار کر رہا ہوں یہ اس قابل ہو کہ مجھے بچا لے۔ جی یہ کہاں لکھا ہے؟ جی قرآن میں لکھا ہوا ہے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، نیکی اور پرہیزگاری کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو، برائی میں ایک دوسرے سے الگ رہو۔ قرآن میں حکم ہے کہ روٹی امی سے مانگنی ہے، اور امی کو حکم ہے کہ اس نے بیٹے کو کھلانی ہے۔ پورا قرآن پڑھ کے تو دیکھو، تم لوگوں کو کہانیاں کروائی ہوئی ہیں جی روٹی امی سے مانگیں گے۔ او میرے بھائی ایک سمپل سی بات ہے، آپ یہ میرے سامنے بیٹھے ہیں، میں آپ کو کہتا ہوں مجھے پانی پلا دیں، سامنے موجود ہے، آپ بغداد شریف میں وہاں بھی قبر کے اندر ہے، میں مجھے پانی پلا دیں، وہی بات وہی جملہ غائب میں پکارنا ہو جائے گا، یہ شرک ہو جائے گا، کیونکہ آپ کی اور میری کوئی کمیونیکیشن ہو نہیں سکتی۔ جی اس کا ثبوت جی قرآن میں ہے، سورۃ النمل آیت نمبر 62، امن یجیب المضطر اذا دعا ویکشف السوء ویجعلکم خلفاء الارض االہ مع اللہ، بھلا بتاؤ تو کون ہے جو مصیبت اور پریشانی میں گھرے ہوئے شخص کی فریاد کو سنتا ہے اور اس سے اس کی تکلیف کو دور کر دیتا ہے اور تمہیں اگلوں کا خلیفہ کرتا ہے زمین پر۔ االہ مع اللہ، کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور الہ بھی ہے جس کی یہ کوالٹیز ہوں؟ قلیلا ما تذکرون، بہت کم ہی تم نصیحت حاصل کرتے ہو۔ اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے کلیئر کٹ حکم فرما دیا کہ جو کوئی شخص اللہ کے سوا کسی سے دعا کرتا ہے گویا کہ اس نے اسے اپنا خدا، الہ اور معبود مان لیا ہوا ہے۔ بارش کون برساتا ہے؟ اللہ۔ ڈیوٹی کس کی ہے؟ فرشتوں کی۔ لیکن ہم فرشتوں سے بارش مانگیں گے کہ آپ کی ڈیوٹی لگی ہوئی ہے، جی کہتے ہیں نا بزرگوں کی ڈیوٹیاں نے، تو مشرک ہو جائیں گے بھائی۔ نبی علیہ السلام نے صلاۃ الاستسقاء، بارش کی نماز تعلیم فرمائی ہے، اور جی جو مدد کر رہا ہے مشکل کشا تو ہے نا، تو بھائی سب سے بڑا جو مشکل کشا ہے وہ تو سورج ہے۔ آپ کا کوئی بابا اتنا بڑا مشکل کشا نہیں ہے۔ دنیا میں موسم سورج کی وجہ سے تبدیل ہوتے ہیں، دنیا میں ہوائیں
سورج کی وجہ سے چلتی ہیں. دنیا میں بارشیں سورج کی وجہ سے ہوتی ہیں. سمندروں کا پانی ویپریٹ ہو کر گلیشیئرز کی فارم میں سٹور ہوتا ہے, وہاں سے پگھل کے زمین کے اوپر اور نیچے دریا چلتے ہیں, بارشیں ہوتی ہیں. آپ کی گندم, ہر طرح کی جو فصلیں ہیں سورج کی وجہ سے وہ پکتی ہیں. تو کیا ہم کہیں گے المدد یا سورج ذرا آپ بادلوں سے باہر تشریف لے آئیے کہ سردی کا موسم قریب آ رہا ہے, اور بادلوں میں چھپ جائیے کہ گرمی کا موسم قریب آ رہا ہے. بھائی یہ نہیں, آپ فرشتوں کو بھی نہیں کہہ سکتے کہ فرشتوں یہ پیغام دے دو, نہیں, آپ کہیں گے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد, اللہ پہنچائے گا. یا بخاری مسلم میں حدیث ہے, جب تم پڑھو گے السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین, تو زمین و آسمان میں ہر نیک بندے تک اللہ تعالیٰ تمہارا سلام پہنچا دے گا. ہم یہاں بھی جو پڑھتے ہیں تو رسول اللہ تک ہمارا سلام پہنچ رہا ہے. السلام علیکہ یا رسول اللہ ہم پڑھ رہے ہیں, نماز میں پڑھ رہے ہیں السلام علیکہ ایھا النبی, لیکن کس نیت سے کہ اللہ پہنچا رہا ہے. یہ نہیں کہ وہ یہاں پہ موجود ہیں, اس حدیث میں موجود ہے. وہ حدیث پوری نہیں پڑھتے, اس میں سے حاضر و ناظر نکال رہے ہوتے ہیں, کبھی کچھ نکال رہے ہوتے ہیں. وہ حدیث تو پڑھ کے دیکھ لو. تو اگر نبی علیہ السلام کے بارے میں اسٹیٹس تو تاڑے بابے تے شاہی کوئی نہیں نا, ان کی کیا اوقات ہے, کیونکہ نبی کے جیسا ہے ہی کوئی نہیں, بابے تے شاہی کوئی نہیں, ہمارے مقابلے پہ نہیں, نبی علیہ السلام کے مقابلے پہ. تو یہ اس قسم کی جو شرکیہ تعلیمات آ کے اس شخص کی طرف سے جو دعوے دار ہو کہ میں نبی علیہ السلام کا ماننے والا ہوں, نماز میں تم پڑھو ایاک نعبد و ایاک نستعین, اور اس پوری ویڈیو میں اس نے اللہ کا ذکر کہیں نہیں کیا کہ اللہ سے بھی مانگو, اللہ کے آگے رو, اللہ سے مانگو, کوئی نہیں, بالکل فارغ. اور ہمارے نبی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ قرآن میں فرما رہا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ, اے نبی جب کبھی بھی میرے بندے آپ سے میرے بارے میں پوچھیں تو فرماؤ میں تمہارے بالکل قریب ہوں. اجیب الدعوۃ الداعی اذا دعان, ہر پکارنے والے کی پکار کو سنتا ہوں جب وہ مجھے پکارے. فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ, لیکن انہیں بھی چاہیے کہ میرا حکم مانیں, مجھ پر ایمان لائیں جیسا کہ ایمان لانے کا حق ہے, پھر وہ رشد و ہدایت پا جائیں گے. یہ ون وے ٹریفک نہیں ہوگی, آپ اللہ کو رسپانس کریں گے, اللہ تعالیٰ سننے والا ہے. ادعونی استجب لکم, اے میرے بندو مجھ سے مانگو میں قبول کرنے والا ہوں. ان الذین یستکبرون عن عبادتی, بے شک جو لوگ میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں. اچھا بات ہوئی دعا کی اور ذکر آ گیا عبادت, کیونکہ دعا ہی تو عبادت ہے جی. ابو داؤد ترمذی سنن نسائی میں حدیث ہے الدعاء هو العبادہ, دعا ہی تو عبادت ہے. اور پھر حضور نے یہی آیت سورۃ المؤمن کی آیت نمبر 60 جسے سورہ الغافر بھی کہتے ہیں وہ تلاوت کی, ادعونی استجب لکم, اے میرے بندو مجھ سے مانگو میں تمہاری دعا قبول کروں گا. ان الذین یستکبرون عن عبادتی, بے شک جو لوگ میری عبادت سے مجھ سے مانگنے سے تکبر کرتے ہیں میں ان قریب انہیں ذلیل و خوار کر کے جہنم میں داخل کروں گا. والعیاذ باللہ تعالی. اللہم لا تجعلنا منہم, اللہم اجرنا من النار. ہمارا رب وہ ہے کہ اس سے نہ مانگا جائے تو وہ ناراض ہوتا ہے. دنیا کے بادشاہوں سے آپ مانگیں تو وہ ناراض ہوتے ہیں, اور ہمارا رب وہ ہے کہ اس سے نہ مانگا جائے تو وہ ناراض ہوتا ہے. اور یہ آپ کو بابوں کے پیچھے لگا رہے ہیں بجائے قرآن کی تعلیمات پر عمل کرنے کے. صحیح بخاری کھول کر دیکھیں, عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ تمہارے جد امجد ابراہیم خلیل اللہ کو جب آگ میں پھینکنے کا ارادہ کیا نمرود نے, تو انہوں نے وہاں پر پکارا تھا حسبنا اللہ ونعم الوکیل. اور تمہارے نبی پہ بھی جب مشکل وقت آتا تھا وہ کہتے تھے حسبنا اللہ ونعم الوکیل, ہم نے اللہ ہی پر بھروسہ کیا, وہی بہتر کارساز ہے. اور یہ تو قرآن میں بھی سورہ آل عمران میں بھی موجود ہے کہ اہل ایمان کو جب خبر پہنچی کہ کافر ان کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں تو نبی علیہ السلام ان کے ساتھیوں نے کہا حسبنا اللہ ونعم الوکیل. یہ نہیں وہ کہہ رہے جی اتھے جا کے کہو گنج بخشے فیض عالم. جامعہ ترمذی میں المستدرک للحاکم میں موجود ہے کہ نبی علیہ السلام ہر مشکل ہر پریشانی میں کہتے تھے یا حی یا قیوم برحمتک استغیث. الف کے ساتھ پڑھیں گے تو استغیث, نون کے ساتھ پڑھیں گے تو نستغیث, وہ جمع کا صیغہ ہو جائے گا. اے خود سے زندہ ہر چیز کو تھامنے والے, میں تیری رحمت کے ساتھ تیری مدد کا سوال کرتا ہوں. ہمیں تو یہ سکھایا جا رہا ہے. جامعہ ترمذی میں حدیث ہے کہ جو شخص بھی یونس علیہ السلام کی دعا کے ذریعے اللہ کی طرف متوجہ ہوا اللہ اسے محروم نہیں لوٹائے گا. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اور قرآن میں بھی اللہ نے اس دعا کے ساتھ فرمایا کذالک ننجی المؤمنین, اس طریقے سے ہم
اہل ایمان کو بھی نجات دیں گے جس طرح یونس کو دی تھی اس دعا کے ذریعے. یہ اسماء اعظم ہے. حسبنا اللہ ونعم الوکیل، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اور لا حول ولا قوت الا باللہ. یہ ہیں اسماء اعظم جن کے ذریعے آپ نے اللہ کی طرف متوجہ ہونا ہے. گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ایک اتنے نہیں، ایک کسی آیت ہی نہیں، کسی حدیث ہی نہیں. لا حول ولا قوت الا باللہ. بخاری مسلم میں حدیث ہے، صحابہ اکرام کہتے ہیں نبی علیہ السلام نے فرمایا میں تمہیں جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ دیتا ہوں. لا حول ولا قوت الا باللہ. نہیں ہے طاقت گناہوں سے بچنے کی اور نہ نیکیاں کرنے کی ہمت مگر اس کی توفیق کے ساتھ. اچھا اینڈ پہ آگے انہوں نے نا وہ بخاری کی حدیث پیش کی. بابے بچانے کے لیے حدیث نبی علیہ السلام کے بارے میں اور بات بابوں کی ہو رہی ہے، اور وہ حدیث یہ ہمیشہ آپ کو پیش کرتے ہوئے نظر آئیں گے. اس پر ترا یہ کہ اس حدیث کے اوپر شعر کہہ دیا اعلی حضرت احمد بریلوی صاحب نے، رب ہے معطی یہ ہیں قاسم، رزق اس کا ہے کھلاتے یہ ہیں. اس کا کوئی لینا دینا ہی نہیں تھا. وہ کہتے ہیں کہ اللہ عطا فرماتا ہے اور رسول اللہ تقسیم کرتے ہیں، رزق اس کا ہے کھلاتے یہ ہیں. یہ حدیث بخاری مسلم دونوں میں موجود ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اسے دین کی فقہ، سمجھ بوجھ، ٹرو انڈرسٹینڈنگ عطا فرما دیتا ہے. اور اللہ دیتا ہے، میں تو صرف تقسیم کرتا ہوں. کیا چیز؟ دین کا علم، دین کی تعلیمات وہ اللہ دیتا ہے، میں تقسیم کرتا ہوں. اس میں رزق کا کہاں پہ ذکر ہے؟ اس پہ تو امام بخاری نے باب باندھا ہے باقاعدہ کہ اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اسے دین کی فقہ عطا فرماتا ہے. تو ظاہر ہے دین تو رسول اللہ سے ہی سیکھیں گے نا. دین تو نبی علیہ السلام کی مبارک زبان سے نکلی ہوئی ہر چیز کا نام ہے، چاہے وہ قرآن کی شکل میں ہو چاہے سنت اور حدیث کی شکل میں ہو. اس میں تکوینی امور کہاں سے آ گئے؟ وہ آپ نے کہاں سے داخل کر دیے؟ پھر آپ کو ہم مسند احمد کی حدیث نہ سنائیں جو الادب المفرد میں بھی امام بخاری کی کتاب میں موجود ہے کہ ایک صحابی نے حضور کے سامنے آ کر کہہ دیا یا رسول اللہ ما شاء اللہ وشئت، جو اللہ چاہے اور جو آپ چاہیں. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا اجعلتنی للہ ندہ، کیا تو نے مجھے اللہ کے مقابلے پر کھڑا کر دیا؟ بل قل ما شاء اللہ وحدہ، بلکہ کیا جو اکیلا اللہ چاہے. تو نے یہ کیوں کہا کہ جو اللہ چاہے اور اس کا رسول چاہے؟ آگے سے اس نے نہیں کہا نہیں یا رسول اللہ آپ اللہ کے بندے ہی ہیں نا، آپ کا محدود ہے، اللہ کا غیر محدود ہے علم، آپ جو ہے وہ مستقل بذات نہیں ہے، غیر مستقل بذات ہے، آپ کا عطائی ہے، اللہ کا ذاتی ہے علم، اللہ کی رحمت ذاتی ہے، آپ کی عطائی ہے. اے کہانیاں اس زمانے چ ہوندی ہی نہیں سن بھائی. یہ سب کی سب جھوٹی باتیں ان لوگوں نے بعد میں منسوب کر کے بیڑا غرق کر دیا امت کا. اور آج جو ہے نا وہ ہم جب چیختے ہیں تو کہتے ہیں جی اتنے بزرگوں کو بات سمجھ نہیں آئی ہے. تو نہیں آئی نا یار، اور کتنا آپ کو یقین دلائیں؟ آپ نے کیوں ان کے بارے میں کلیم کر لیا کہ وہ بہت بڑے ہو گئے ہیں؟ جی انہوں نے قرآن حدیث نہیں پڑھا تھا، نہیں پڑھا ہوا تھا، اور اسی میں وہ بچتے ہیں. اگر پڑھ کے یہ سب کچھ کیا نا پھر ہم ان کے اوپر کوئی اور ہی فتویٰ لگائیں گے کہ اسلام کی جڑیں کاٹنے کے لیے آئے تھے. تو بچانا ہے تو یہی کہہ دیں کہ انہوں بیچارے نے کوئی نہیں پڑھے آیا، انہیں شعر ہی پڑھے ہوئے سن. ہم پڑھ رہے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے پڑھ دینے سن فریاد پیراں دیا پیرا میری فریاد سنی کن تار کے ہو. آیت کے مقابلے میں ان بابوں کا کیا لینا دینا؟ اور امام الموحدین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سینسٹیوٹی کا لیول دیکھیں. صحیح مسلم میں کتاب الجمعہ چیپٹر میں حدیث ہے کہ ایک صحابی نے حضور علیہ السلام کے سامنے خطبہ دیتے ہوئے کہہ دیا من یطع اللہ ورسولہ فقد رشد، جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے وہ کامیاب ہو گیا. ومن یعصہما، اور جس نے ان دونوں کی نافرمانی کی فقد غوا، وہ بہک گیا. پرفیکٹ جملہ بولا. لٹریچر میں کوئی خرابی اس جملے کے اندر نہیں ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے کامیاب ہو گیا، جو ان دونوں کی نافرمانی کرے وہ بہک گیا. لیکن نبی علیہ السلام کو اتنا غصہ آیا یہ بات سن کے، آپ نے فرمایا بئس الخطیب انت، کتنا برا خطیب ہے تو، تجھے تو چاہیے تھا کہ تو کہتا ومن یعص اللہ ورسولہ فقد غوا، جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے وہ بہک گیا. تو نے یہ کیوں کہا کہ جو ان دونوں کی کرے؟ اب اس نے تو نہیں کہا کہ یا رسول اللہ میں تو آپ کو اللہ کا بندہ مانتا ہوں، غیر مستقل بذات مانتا ہوں، عطائی مانتا ہوں، ذاتی نہیں مانتا. نہ اور زمانے سے کہانیاں نہیں سناندیاں. اور ابو داؤد میں آگے الفاظ ہیں قم اذهب، اٹھ نکل جائے ادھر سے.
یہ غصہ اس شخص کا، یار نبی علیہ السلام تو ایمان کے سب سے اعلیٰ درجے پہ ہے نا، ہمارے جیسا بندہ جسے تھوڑی سی توحید کی سمجھ ہے نا، اسے بھی پتا ہے کہ توحید کتنا سینسٹیو ایشو ہے اللہ کے نزدیک. ایٹیچیوڈ یہی ہونا چاہیے. اتنا کچھ کر کے بھی امت بابوں کو پکار رہی ہے. اگر یہ کچھ نہ حضور نے کیا ہوتا، یہ حضور نے اس لیے کیا کہ تاکہ تمہیں بتایا جائے کہ اگر میں یہ سٹیٹس رکھتا ہوں نا کہ مجھ سے دعا نہیں ہو سکتی تو تھوڑے بابے تے شاہی کوئی نہیں. یہ نبی علیہ السلام اصل میں یہ بتانا چاہ رہے تھے کہ نبی کے جیسا ہے ہی کوئی نہیں، تھوڑے بابے تے شاہی کوئی نہیں، بلکہ ہوں تو کہنا چاہیے تھوڑے بابے تے شاہی کوئی نہیں. نبی علیہ السلام کا آپ سینسٹیوٹی کا لیول دیکھیں، کس لیول پہ اتر کے سمجھا رہے ہیں کہ تو نے یہ کیوں کہا کہ ان دونوں کی، تو دوبارہ سے کہے اللہ رسول. آپ بے شک پڑھتے رہیں جی، وہ نہیں جی وہ کوٹ مٹھن والی ایک بابا جی فرما گئے نے ہک ہے ہک ہے ہک ہے. ہاں جڑا ہک کی ڈو آ کے وہ کافر و مشرک ہے، اور بھائی جڑا ہک کی ڈو آ کے دادا کرو. بھائی دونوں الگ ہیں. حادث کو قدیم سے الگ کرنے کا نام توحید ہے، خالق کو مخلوق سے الگ کرنے کا نام توحید ہے. ہاں تعلیمات میں ایک ہے وہ، بالکل وہ تو یہاں تک ہے من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی گویا اس نے اللہ کی اطاعت کی. تعلیمات میں ایک ہے، وہاں ہم فرق نہیں کریں گے. میں یہ بات کر رہا ہوں دعا کرنے میں، تکوینی امور میں، تقدیر کے معاملات میں. خالق اور مخلوق کا تو فرق رکھنا نا میرے بھائی. باقی اس کے اوپر تو کافی دیر بولا جا سکتا تھا، بے شمار باتیں کرنے کو ہیں، لیکن میں نے اوورال ایک نٹ شیل کے اندر آپ کے سامنے ایک مقدمہ رکھ دیا ہے تاکہ جن کی قسمت میں اصلاح ہے وہ ہو جائے گی. ہمارا تو کام ہے کہ رسول اللہ کی مبارک دعوت آپ تک پہنچائیں اور آپ کو بتائیں کہ آپ کے بابوں نے مکے اور مدینے کی آواز لگا کے سواریاں اٹھائی ہیں اور جا کے بغداد میں، اجمیر میں، بریلی اور دیوبند میں پھینک دی ہیں. نام یوز کیا اس شخصیت کا جس کی قبر مدینے میں ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور جوڑا انہوں نے اپنے بابوں کے ساتھ. تو اللہ کا شکر ہے جتنی عزت انہوں نے پچھلے 1200 سال میں کمائی تھی اس سے زیادہ ذلت ان 12 سالوں میں کاٹ لی ہے. یہ مانتے ہیں کہ نہیں آپ لوگ؟ ہاں حقیقت بات ہے، ان کی کانپیں ٹانگ رہی ہیں. ہاں یعنی کہ ان کی ٹانگیں کانپ رہی ہیں. ہاں کہ یہ کتنا خطرے ناک ہوا ہے ہمارے لیے. میں نہیں ہوا میرے بھائی، اور کام مک گیا تھوڑا. میں جو کچھ ریکارڈ کرانا سی کرا دیتا، کہانی مکا چڑی تھوڑی. ہاں ہوں بس ہوں تسی برسیاں کریا کریو اپنے فرقے دیاں. ہاں ہوں اے بہ کے نا برسیاں کریا کریو کہ ہویا تھوڑے نال. بے شرمی کی انتہا ہے کہ انہوں نے، اور پھر کہتے ہیں جی بزرگوں کا احترام نہیں ہے. بھائی اس بزرگ کا احترام کہاں سے ہوگا جو عزت رسول اللہ کے نام پر اویل کرے اور عبادت اپنی کروائے؟ اس کا ادب ہم کہاں سے کریں؟ ہم کسی کی عزت اللہ اور اس کے محبوب کی وجہ سے کرتے ہیں عز و جل و صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور جب کوئی اللہ رسول کا نام لے کے اپنی عبادت کروائے، اپنا پجاری لوگوں کو بنائے، تو پھر ہم اس کی عزت کیوں کریں؟ آپ سے تو یہ کہہ رہے ہیں جناب کہ جی IMF سے کیوں قرضے مانگ رہے ہو، اور خود تمہارے سارے بزرگ مرے ہوئے اور زندہ چندے عوام غریب سے مانگتے ہیں. اس وقت نہیں شرم آتی؟ عام بندے بیمار ہوتے ہیں ان کو درباروں پہ لے کے جاتے ہو، اور درباروں میں بیٹھے ہوئے بیمار ہوتے ہیں تو انہیں آغا خان اور شفا انٹرنیشنل لے کے جاتے ہو. اس وقت لے جایا کرو نا وہاں پہ اور کہا کرو گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا. آج تک سنیا جے کڈے سیانے جے تو ہنو کہانی پیچھے لایا نے آپ انہوں نے پتا بھی کیا ہوتا ہے، کچھ بھی نہیں ہوتا. کہانیاں سنیں ان کی. تو انشاءاللہ تعالی اللہ کے فضل سے اس پلیٹ فارم سے یہ سچائی کی آواز بلند ہوگی. باقی آپ نے توحید کے حوالے سے میری ایک ویڈیو ہے توحید سے متعلق 10 دھوکے جو 5 قرآن کی آیات سے یہ دھوکے دیتے ہیں اور 5 احادیث کو مس یوز کرتے ہیں. وہ پورا ایک مقدمہ ہے جو میں نے ریکارڈ کروایا ہے. اور آج سے آلموسٹ 10 سال پہلے ایک لیکچر تھا میرا دعا صرف اللہ ہی سے، مسئلہ نمبر 3، وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں. اور ایک ریسرچ پیپر میں نے اس کے اوپر لکھا ہے، ریسرچ پیپر نمبر 3 دعا صرف اللہ ہی سے، ہماری ویب سائٹ ahlsunnatpak.com کے اوپر. تو باقی کے سارے وصف سے میں نے اس میں سیٹل کر دیے ہیں اللہ کے فضل سے. جو چھوٹی چھوٹی چیزیں پکڑ کے انہوں نے شرک امت میں پھیلایا ہوا ہے، جی شرک ختم ہو گیا ہے، وہ بھی میں نے ویڈیو ریکارڈ کروا دی. مجھے اپنے بعد تم سے شرک کا خوف نہیں. جو انہوں نے دھوکے دیے اور آدھی حدیثیں اور آدھی آیتیں پڑھ کے انہوں نے امت کا قبلہ خراب کیا، میں نے سب کچھ بیان کیا. اور میرا یہ چیلنج ہے کہ یہ ترجمے آپ اپنے بزرگوں کے خود پڑھ کے دیکھیں، آپ کو پتا چل جائے گا کہ انہوں نے آپ کو دھوکے میں رکھا ہوا ہے. جادو وہ جو سر چڑھ کے بولے. حوالہ ہم دیتے ہیں، کھولو کنز الایمان اعلی حضرت کا، پڑھو ترجمہ لکھا ہوا ہے کہ نہیں، وہ تو آپ کو پتا چل جائے گا کہ سب کے سب دھوکے کے اوپر مبنی ان کی چیزیں ہیں.